بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 1 اپریل 1906 بمقام قادیان دارالامان۔ حضرت اقدس نے فرمایا، ہم نے ایک نیا رسالہ لکھنا شروع کیا ہے جس کا نام حقیقت الوحی ہوگا۔ بعض لوگ الہام اور وحی کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ وحی اور الہام کی حقیقت کیا ہے۔ مجلس میں بمبئی کا ذکر تھا کہ وہ ایک جزیرہ ہے اور سمندر کے پانی کو روک کر اکثر جگہ مکانات بنائے گئے ہیں۔ فرمایا، مجھے بھی کئی دفعہ خیال آیا ہے کہ جب سخت زلزلہ آئے گا تو اس وقت بمبئی کا کیا حال ہوگا۔ پھر فرمایا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دیر کر دی ہے، اس واسطے مخالفین کی شوخیاں بڑھتی جائیں گی اور وہ گالیاں دینے میں اور بھی تیزی دکھائیں گے۔ پھر فرمایا، پیسہ اخبار جو 1,00,000 چھپا ہے اور ایک ایک پرچے کو کئی آدمی پڑھیں گے تو اس طرح زلزلے والی پیشگوئی کئی لاکھ آدمیوں تک پہنچ جائے گی۔ اس نظم میں پھر چلے آتے ہیں یارو زلزلہ آنے کے دن والی نظم، اس میں ہم نے لوگوں کو نیک نصائح کی ہیں اور مخلوق کو توبہ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے اور اسلام کی طرف دعوت کی ہے۔ ایڈیٹر نے لکھا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ اتفاق نہیں، تو کیا وہ نہیں چاہتا کہ لوگ نیک بنیں؟ پھر فرمایا، امرتسر ایک ایسی جگہ ہے جس میں مادہ رشت کے لوگ حق کو قبول کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ آج وہاں سے خط آیا ہے جس میں ایک شخص لکھتا ہے کہ میں کتاب چشمہ مسیح پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام کے واسطے اس قسم کی تائید اور اخلاص ایک مفتری کی تحریر میں نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے میں آپ کے مریدوں میں شامل ہوتا ہوں، میرا نام مباین میں لکھا جاوے۔ فرمایا، مجھے خوشی ہوئی کہ اس کتاب کے ذریعے سے ایک جان بچ گئی۔ 7 اپریل 1906۔ الہام 7 اپریل 1906۔ انا آتی کا بہی قبل این یرتد الیکا طرف کا کی آیت کے معنی ایک شخص نے پوچھے تو حضرت اقدس نے فرمایا، ایک پل میں عرش بلقیس کے آ جانے میں استبعاد کیا ہے؟ اصل میں ایسے اعتراض ان لوگوں کے دلوں میں اٹھتے ہیں اور وہی ایسی باتوں کی تعویل کرنے پر دوڑتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر پورا یقین نہیں آتا۔ ہم تو یہی جانتے ہیں، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، البقرہ آیت 107۔ ایک واقعہ کا انکار صرف اپنے جیسوں کے ناقص تجربے کی بنا پر نہایت بری بات ہے۔ دیکھو، جب تک تار برقی نہ نکلی تھی اس وقت اگر کوئی بیان کرتا کہ 1 سیکنڈ میں اتنی دور تک خبر پہنچ جاتی ہے تو کون یقین کرتا، مگر اب جب مشاہدہ میں آ گیا تو سب نے مان لیا۔ ویسے ہی خدا تعالیٰ کی لا انتہا قدرتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ جب معمولی باتیں انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تو خدا تعالیٰ کے بعض افعال اگر سمجھ میں نہ آئیں تو ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سچے دل سے ایمان لانا چاہیے، کیونکہ جتنا کسی کو خدا تعالیٰ پر یقین ہو اتنی ہی وہ اس کی مدد کرتا ہے اور جیسی ایمان کی حالت ہو اتنا ہی اسے اسباب میں ڈالتا ہے۔ خود ہم نے خدا تعالیٰ کے ایسی قدرتوں کے نمونے دیکھے۔ دیکھو، عبداللہ سنوری والا کرتا جس پر بغیر کسی ظاہری اسباب کے سب نشان پڑ گئے تھے اور ہم نے کشم میں دیکھا کہ دستخط کراتے ہوئے بارگاہ الہی سے وہ چھینٹا پڑا۔ ایسے ہی دانت میں سخت درد تھا، طبیب نے مشورہ دیا علاج دنداں اخراج دنداں، مگر بعد ازاں الہام ہوا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو مان وہ درد جاتا رہا۔ ایسے ہی ایک دفعہ میں سخت بیمار ہوا، حتیٰ کہ سورہ یاسین بھی 3 دفعہ سنائی گئی۔ میرے دل میں ڈالا گیا کہ کچھ تسبیحیں پڑھ کر دریا کی ریت اور پانی بدن پر ملوں، چنانچہ ایسا کرنے پر وہ بیماری جاتی رہی۔ خدا تعالیٰ پر کامل ایمان پیدا کرو تاکہ ایسے شبہات سے نجات ہو۔
یہ خلاصہ ہے اس تقریر کا جو حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ عرض کیا گیا کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے بعد جو فاتحہ خوانی کا دستور ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل ہے یا نہیں؟ فرمایا نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، نہ قرآن شریف میں، نہ سنت میں۔ عرض کیا گیا کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ دعائے مغفرت ہی ہے، فرمایا نہ اسقاط درست نہ اس طریق سے دعا ہے، کیونکہ بدعتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ 14 اپریل 1906 فرمایا خدا تعالیٰ اپنے وجود کو آپ دوبارہ ثابت کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ کوہ طور پر تجلیات الہیہ کا نمونہ دکھایا گیا تھا، ایسا ہی اب بھی دکھایا جائے گا۔ جس طرح فرعون کے پاس رسول بھیجا گیا تھا، وہی الفاظ ہم کو بھی الہام ہوئے ہیں کہ تو بھی ایک رسول ہے، جیسا کہ فرعون کی طرف رسول بھیجا گیا تھا۔ بجوستوری مشاہدات کے اب دنیا کے لوگ سیدھے نہیں ہو سکتے۔ 7 اپریل 1906 فرمایا بعض لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے مانگے ہوئے معجزات ان کو دکھائے جائیں، یہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں۔ جس حد تک خدا تعالیٰ کا قانون قدرت تشفی دینے کا ہے، اگر اس حد تک تشفی نہ ہو جائے تو پھر مواخذے کے لائق انسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ جو لوگ اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ ان کو قبول کرے گا، باقی جو لوگ اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں اور شقاوت کی راہ سے انکار کرتے ہیں وہ راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ فرمایا دینی عقل اور ہے اور دنیاوی عقل اور ہے۔ جو لوگ دنیاوی عقل میں ریاضت کرنے والے ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کو ساتھ ہی دینی عقل بھی حاصل ہو گئی ہے، بلکہ دینی عقل تقوی سے تیز ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، الواقعہ آیت 80۔ جس قدر پاکیزگی بڑھتی ہے اسی قدر معرفت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ 24 اپریل 1906 از میاں معراج الدین صاحب عمر کے قلم سے۔ آج صبح کی گاڑی میں سوار ہو کر میں قریب 1 بجے کے قادیان پہنچا۔ تھوڑے عرصے بعد اذان ہوئی، وضو کر کے میں چھوٹی مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے حجرے میں تشریف فرمائے ہیں اور آپ کے پاس مولوی سید محمد حسن صاحب اور مولوی محمد علی صاحب بیٹھے تھے، اور میاں غلام رسول حجام امرتسری کچھ اپنا حال بیان کر رہا تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا آپ صبر کریں، ہماری جماعت کی حالت ابتدائی ہے، یہ ابھی کچے درخت کی طرح ہیں۔ دیکھو بڑے سے بڑا درخت شیشم یا کوئی اور جب چھوٹا ہوتا ہے تو بہت تھوڑی طاقت سے بلکہ ناخن سے اکھڑ سکتا ہے، اسی طرح ہماری جماعت کے بعض لوگ ابھی ایمانی حالت میں ایسے کمزور ہیں۔ جیسے درخت بڑا ہو کر ایسا مضبوط ہوتا جاتا ہے کہ اس پر آدمی چڑھتے ہیں تو وہ ٹوٹتا نہیں، ایسے ہی ان کی ایمانی حالت رفتہ رفتہ مضبوط ہو جائے گی اور پھر مضبوط درخت کی طرح جاگزین ہو جائے گی۔ 26 اپریل 1906 فرمایا یہ دن ایسے ہیں کہ گویا آسمان کی زمین کے ساتھ کشتی ہے، بالکل غیر معمولی دن ہے اور غیر معمولی واقعات ہر طرف سے پیش آ رہے ہیں اور اپنے غیر معمولی ہونے میں روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ کہیں زلازل ہیں، کہیں طوفان آ رہے ہیں، کہیں لڑائیوں میں مخلوق ماری جاتی ہے، کہیں طوفان سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، کہیں آگ لگ رہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ ان سب باتوں کو معمولی سمجھ کر اپنی غفلت میں حسب معمول سوئے ہوئے ہیں اور کچھ فکر نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ کا منشا اور ہے اور لوگوں کے ارادے کچھ اور ہیں۔ راست باز اطاعت اور اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ جس صورت میں ہم ان لوگوں کے سامنے نشان پیش کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے نصوص دکھاتے ہیں اور پھر وہ انکار کرتے ہیں تو راست باز نہیں کہلا سکتے۔ خدا تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے کہ یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کثرت اور تعداد کے روب میں نہیں آتا۔ قلیل من عبادی الشکور، سورہ سبا 14۔ دیکھو حضرت نوح کے وقت کس قدر مخلوق غرق آب ہوئی اور ان کے بالمقابل جو لوگ بچ گئے ان کی تعداد کس قدر تھی۔